آئیے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے روزے کے لیے جس لفظ کا سلیکشن فرمایا وہ ہے صوم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. اب ایک بندہ ہے سوچے گا یہ بھوک پیاس یہ ساری چیزیں یہ تو ہمارے اوپر یار بہت ٹینشن والی بات ہے. آج بھی بہت سارے سوچتے ہیں 29واں چاند نہ ہو تو اچھا ایک دن اور کھا پی لیں، 30واں ہونا چاہیے. سوچتے ہیں کچھ لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں یار ابھی کل سے پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ خوش ہوتے ہیں، مینٹلٹی ہوتی ہے. تو اللہ بندے کی فطرت کو جانتا ہے تو تسلی دے دی اس نے کہ میرے بندو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے اگلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے. یہ تسلی دے دی. لیکن فرق کتنا عظیم رکھا کہ پہلے کی امت پر جو روزے فرض تھے ان روزوں کی سچویشن یہ تھی کہ رات کو کھا کر کے اگر کوئی سویا، اب ایک جھپکی ہی لگ گئی نا اس کا روزہ اسٹارٹ، اب وہ نہیں کھا سکتا، اب وہ نہیں کھا سکتا، فنش. لیکن اس امت پر میرے کریم نے بڑا کرم فرمایا، ٹائم مقرر فرما دیا، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ کمپلیٹ کرو رات تک. ادھر غروب آفتاب ہوا، ادھر آپ کا روزہ کمپلیٹ ہو گیا. اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت پر کرم فرمایا. اب آپ دیکھیں ایک ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم ڈیپتھ میں جانے کی کوشش نہیں کرتے. نماز پڑھتے ہیں، مقصد نہیں معلوم کیوں اللہ نے نماز فرض فرمائی. یار اپنے اوپر ذمہ داری ہے پڑھ لو، مقصد نہیں معلوم. روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا نہیں معلوم، بس رکھ لیتے ہیں. رمضان شریف آ گیا روزہ رکھ لیا. حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج فرض اللہ نے کیا، کیوں کیا نہیں معلوم، بس اپنے اوپر فرض ہو گیا نا اب جانا ہے. زکوٰۃ بس دے دینا ہے، اللہ نے ہر ایک عبادت کے پیچھے اللہ نے مقصد رکھا ہے. اور جب تک اس مقصد کو آپ سامنے نہیں رکھیں گے، جیسا ماشاءاللہ سب بیپاری ہیں، میں بھی تھوڑی بیپاری لینگویج میں بات کروں تو سمجھ میں بات آئے گی. کوئی بھی دھندا آدمی پروفٹ کے مقصد کے بغیر کرتا ہی نہیں. پہلے دیکھتا ہے مارجن کتنا ہے، انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے وہ پروفٹ کا مارجن دیکھتا ہے. لیکن یہ کیسی عبادت ہے، کوئی نفع ہی نہیں دیکھ رہے ہو، ریزن ہی نہیں جان رہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں. اور ریزن نہ جاننے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن ریزن نہ جاننے کی وجہ سے وہ ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہا. اب آئیے نماز کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تم پر جو فرض کی گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بے حیائی اور بری باتوں سے روکو. نماز تم کو ان چیزوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. ہمارے ذہن میں یہ چیز، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، مسجد کی ٹوپی لے کر کے نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے مسجد کے اندر، اور نماز پڑھ کر کے باہر نکلے، کوئی لڑکی نکل رہی تھی، گھورنے لگ گئے. بے حیائی کا سارا مقصد ذہن سے نکل گیا، کیونکہ مقصد ہی ذہن میں نہیں ہے، مقصد ہی مائنڈ سے نکل گیا. ایسے ہی روزے کا بھی حال ہے. اللہ نے روزہ کیوں فرض فرمایا؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور وہ پرہیزگاری کیا ہے؟ تو اس کی پریکٹس 1 مہینہ کرائی جاتی ہے، اس کی پریکٹس. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، بیوی بھی موجود ہے، صبح سب کے ساتھ آپ نے سحری بھی کی،
دوپہر کی گرمی کے وقت آپ کو لگی پیاس، کوئی دیکھنے والا نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پانی پی لیں، لیکن آپ کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، پانی نہیں پیتے، بھوک لگی ہے کھانا نہیں کھاتے، کوئی بھلے نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور جب کسی انسان کے ذہن کے اندر نقش کر جائے کہ کوئی ادھر ادھر بھلے نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، تو جس طرح سے اللہ کے دیکھنے کا تصور روزے کی حالت میں اکیلے میں بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچا لیتا ہے، ایسے یہ تصور ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو بندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ، اور اگر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو روزہ تو ہو جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد اس لیے کہ ہر چیز کا مقصد ہے۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا چاند جیسے ہی نظر آتا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فاق ہو جاتا، رنگ بدل جاتا چہرے کا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں کوئی پریشانی آ جائے جس کی وجہ سے اس مہینے میں ہم صحیح طور پر عبادت نہ کر سکیں، تو ڈرتے تھے، اس خوف سے حضور کا چہرہ بدل جاتا تھا، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ماہ مبارک میں جیسی بندگی کرنی چاہیے ویسی بندگی ہم سے نہ ہو، یہ خوف ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں نے جب پڑھی تو یقین مانے کہ ایک عجیب کیفیت اس حدیث کے اندر، حدیث کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اور پہلی رات رمضان کی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جس پر رحمت کی نظر ڈال دے اس کو عذاب نہیں دے گا۔ اب دیکھیے، ہم کچھ مسلمانوں کو ایسا بھی دیکھتے ہیں، کیا رمضان المبارک کا چاند نظر آئے اور پہلی رات آئی، بائک گھوم رہی ہے، ہوٹلوں پہ بیٹھے ہیں اور بس کوئی کیا گیم کھیل رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب بند ہو گیا، ورنہ کرکٹ ٹورنامنٹ رکھی جاتی تھی رمضان کی راتوں میں، کیرم کلب لگ جاتے ہیں، پیچھے بیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس قوم کو اللہ کہاں سے عزت دے گا جو قوم اللہ کے رحمت والے مہینے کا استقبال کرنے کی بجائے اس کی توہین کرے۔